آپ میں سے بہت سی خواتین ایسی ہیں جو کہ بہت زیادہ ویل اویئر ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ایسی بہت سی خواتین ہیں جن کو اگر کوئی گائنیکولوجیکل ایشو ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانتی. ان کے ذہن میں شاید کوئی خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، یا انگزائٹی ہوتی ہے، یا کوئی مسکنسیپشن ان کے اپنے ذہن میں یا فیملی کے ذہن میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ چیک اپ نہیں کرواتی. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایشو جو ہے وہ دن بدن زیادہ ہوتا جاتا ہے. آج کی ویڈیو میں کچھ ایسے ایشوز کے بارے میں بات کریں گے جو اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہو تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا بے حد ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کی فیملی فزیشین ڈاکٹر کوثر ہیلتھ کیئر چینل سے آپ سے مخاطب ہوں. امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے ریکویسٹ کریں گے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور جو لوگ پہلے سے کر رہے ہیں ان کا ہم بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں. پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایسے کون سے گائنیکولوجیکل ایشوز ہیں جن کے لیے آپ کو بر وقت ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے. سب سے پہلے جو موسٹ کامن چیز ہے وہ ہے پیریڈس کا ایشو. اگر آپ کے پیریڈس جو ہیں وہ 2 دن سے کم آ رہے ہیں یا 7 days سے زیادہ آ رہے ہیں تو آپ اپنا چیک اپ کروائیں. اسی طرح سے اگر بلیڈنگ بہت زیادہ کم ہوگی ہے یا بہت زیادہ ہیوی ہوگی ہے، یعنی آپ کلاٹس جو ہیں وہ پاس کر رہی ہیں، تو آپ کو ڈاکٹر سے فوری رجوع کرنا چاہیے. اگر آپ کا سائیکل جو ہے 21 days سے کم ہو گیا ہے اور آپ کو مہینے میں 2-3 دفعہ پیریڈس ہو رہے ہیں، اور اسی طرح سے اگر آپ کے پیریڈس جو ہیں وہ 35 days کراس کر جاتے ہیں اور نہیں ہوتے پیریڈس، تو بھی ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے. بعض اوقات پیریڈس میں بہت زیادہ کریمپنگ پین ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی روٹین لائف ڈسٹرب ہوتی ہے، اور جو لیڈیز کام کرتی ہیں وہ اپنے کام پر نہیں جا سکتی. تو ایسی صورت میں بھی ڈاکٹر کو ضرور چیک کروائیے. کچھ بچیاں جن کو 9 سال سے پہلے پیریڈ سٹارٹ ہو جائیں یا 16 سال کی ایج گزر گئی ہے اور پیریڈس نہیں ہو رہے، تو اس صورت میں بچی کو ضرور ڈاکٹر سے چیک کروائیے. سیکنڈ جو موسٹ امپورٹنٹ ایشو ہے وہ ہے ویجینل ڈسچارج کا. آپ کو تو پتہ ہے ویجینل ڈسچارج کچھ سچویشنز میں نارمل ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی پوبرٹی کا ٹائم، اوولوشن کا ٹائم، پیریڈس آنے سے تھوڑا دن پہلے، یا پریگنینسی میں. لیکن یہ جو ڈسچارج ہوتا ہے وہ وائٹش یا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. اگر آپ محسوس کریں کہ ڈسچارج ایک تو کوانٹٹی میں بہت زیادہ ہو گیا ہے، یا اس کا کلر جو ہے وہ یلو ہو گیا ہے، براؤن ہو گیا ہے، گرینش ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سے اسمیل بھی آ رہی ہے، یا آپ کو پرائیویٹ پارٹس میں ایچنگ ہو رہی ہے، تو آپ ڈاکٹر کے پاس جانے میں دیر نہ کریں. انفرٹیلیٹی کا ایشو ہمارے یہاں بہت کامن ہے، اور اگر کوئی خاتون پریگننسی کے لیے ٹرائی کر رہی ہے، 30 years سے کم ان کی ایج ہے اور 1 سال ہو گیا ہے، یا 30 years سے زیادہ ایج ہے اور 6 months ہو گئے ہیں اور پریگننسی جو ہے وہ نہیں ہو رہی، تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا لازمی ہے، کیونکہ آپ کے اندر کوئی انفرٹیلیٹی کا ایشو ہو سکتا ہے. اگر آپ پریگننسی پلان کر رہی ہیں، یعنی آپ سوچ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں بیبی جو ہے وہ ہونا چاہیے، تو آپ پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیے، اپنا کمپلیٹ چیک اپ کروائیں، تاکہ اگر کوئی ڈیفیشنسی آپ کے اندر نظر آئے، یعنی نیوٹریشن ڈیفیشنسی ہے، کوئی انیمیا ہے یعنی خون کی کمی ہے، یا کوئی اور ڈیزیز ہے، تو اس کو بر وقت ٹریٹ کیا جائے، تاکہ جب آپ پریگننٹ ہو تو آپ کو اور آپ کے بیبی کو کوئی مسئلہ نہ ہو. جب آپ کو پریگننسی کنفرم ہو جائے، یعنی آپ نے گھر کے اسٹک میں چیک کیا ہے یا آپ نے کسی کلینک سے چیک کروایا ہے، تو آپ اینٹی نیٹل وزٹ کے لیے ہاسپٹل ضرور جائیں، کیونکہ اس اسٹیج پہ آپ کی ہسٹری، ایگزامینیشن اور کچھ بیسک ٹیسٹ لازمی ہیں. اور اس کو کروانے کے بعد جو ہے ڈاکٹر ظاہر ہے آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کب کب اینٹی نیٹل وزٹ کے لیے آنا ہے،
कौन सा अगर इशू हो तो आप फ़ौरन आएँ, और कौन से टेस्ट किस स्टेज पे दोबारा किए जाएंगे, कौन सी वैक्सीनेशन किस स्टेज पे लगाई जाएगी। और ऐसा करने से आपका अगर प्रेगनेंसी में कोई मसला होता है तो वो बर वक्त ट्रीट हो सकता है, और साथ साथ आपकी और आपके बच्चे की सेहत नॉर्मल रहेगी। कुछ ख़वातीन को हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, कोई बहुत ज़्यादा पेन होती है, ऐसी सूरत में भी आप डॉक्टर से ज़रूर चेक करवाएं। बास का ज़ाहिर है कि आप सोचती हैं कि बच्चों के दरमियान वक्फा करना है, इस सूरत में आपने ये नहीं करना कि आपकी कोई हमसाई कुछ यूज़ कर रही है या आपको किसी रिलेटिव ने कोई मशवरा दे दिया तो आप भी वो मेथड अपनाना शुरू कर दें। आप डॉक्टर के पास जाइए ताकि डॉक्टर आपको सारा एग्जामिन करने के बाद आपको बताए कि आपके लिए बर्थ कंट्रोल का कौन सा तरीका जो है वो मुनासिब है। आखिर में अगर सब चीज़ नॉर्मल है, यानी आपकी हेल्थ भी सही है, आपकी प्रेगनेंसीज भी सही गुजरी हैं, फिर भी साल में एक दफ़ा गायनिकोलॉजिकल चेकअप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आपका पैप स्मेयर किया जाए। पैप स्मेयर तो आपको पता है कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर को अर्ली स्टेजेस पे डायग्नोज करता है। इसी तरह से आपका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो है वो ज़रूरी है, और अगर ज़रूरत पड़े तो पेल्विक अल्ट्रासाउंड वो भी हो जाती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।